السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون۔ یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراة والانجیل الا من بعده افلا تعقلون۔ ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين۔ إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين۔ ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون۔ يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون۔ يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون۔ وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون۔ ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم۔ يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون۔ بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ آل عمران کی یہ آیت نمبر 64 ہے۔ گزشتہ یہ بات
عرض کی گئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نجران کے علاقے سے ایک عیسائیوں کا وفد آیا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے والوں سے ان سے مذہبی اور عقیدے کے بارے میں بات چیت فرمائی، یہاں تک کہ گزشتہ رکوع میں بھی یہ بتایا گیا کہ مباہلے کی بھی دعوت دی گئی۔ جب وہ تیار نہیں ہوئے تو پھر اس کے بعد کچھ شرائط کے ساتھ وہ واپس ہوئے۔ یہ وفد جب مدینہ منورہ میں رکا ہوا تھا، جس میں سیاسی، مذہبی اور سردار اور بھی بہت سے لوگ، رہنما وغیرہ اس میں تھے، تو دوسرے لوگ بھی جو ہے ملنے کے لیے آیا کرتے تھے، کچھ یہودیوں بھی، کچھ مشرکین بھی، کچھ مختلف قسم کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل فرمائی، مخلوط طبقہ ہے جس میں یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں اور مشرک بھی ہیں، تو اس موقع پر کیا بات کرنی چاہیے، کیسے ان کو اسلام کی طرف دعوت دینی چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، آسمانی کتابوں کو ماننے والے، تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو، یہ آسمانی کتابیں ہیں۔ اے اہل کتاب، تعالوا الی کلمۃ، آ جاؤ ایک ایسی بات کی طرف، تعالوا، آ جاؤ ایک ایسی بات کی طرف، ایک ایسی حقیقت کی طرف، سوائن بیننا و بینکم، جو بات ہمارے اور تمہارے درمیان مسلم ہے، متفق ہے۔ اور وہ بات کیا ہے؟ 3 باتیں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ ان سے کہیے۔ سب سے پہلی بات، اللہ نعبد الا اللہ، کہ عبادت صرف اور صرف ہم اللہ ہی کی کریں گے۔ دوسری بات، ولا نشرک بہ شیئا، اور ہم اللہ کی ذات اور اس کے صفات میں ذرہ برابر بھی شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اور تیسری بات، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر ہم میں سے کوئی کسی کو رب نہیں بنائے گا۔ ولا یتخذ، اور نہیں بنائیں گے، بعضنا، ہم میں سے کوئی، بعضا، دوسرے کو، اربابا من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر ربوبیت کا درجہ ہم کسی کو نہیں دیں گے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس موقع پر آیت نازل ہوئی، تو آپ نے یہ آیت پڑھ کر سنائی، کیونکہ اس مجمع میں یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے اور دوسرے مذہب والے بھی تھے، اور ان سے یہی کہا گیا کہ دیکھو، جو باتیں مشترک ہیں، جو باتیں متفق ہیں، اس پہ آ جاؤ۔ تو ہمیشہ ایک دعوت کا اصول ہے، دعوت کا اصول یہ ہے کہ جب بھی ہم کسی کو دعوت دیں تو سب سے پہلے ان چیزوں کی دعوت دیں جس میں اتفاق ہے۔ اختلافی باتوں کو نہ دعوت میں چلانا چاہیے، نہ اس کی دعوت دی جائے گی، چاہے وہ مسائل کا اختلاف ہو، چاہے وہ کسی بھی چیز کا ہو۔ بنیادی چیزیں کیا ہیں؟ توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے، یہ بنیاد ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہرقل کے بادشاہ کو آپ نے دعوتی خط لکھا
ہرقل کا بادشاہ، روایت میں آتا ہے کہ ایران کے مقابلے میں وہ اس وقت کامیاب ہوا تھا اور اس کو جو ہے ایک زبردست پوزیشن حاصل تھی، کیونکہ ایران کے مقابلے میں اس کو کامیابی ملی تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خط لکھا، اور وہ مذہب کے اعتبار سے عیسائی تھا۔ اس نے ایک منت مانی تھی کہ اگر میں اس مقابلے میں کامیاب ہو جاؤں تو میں بیت المقدس پیدل چل کر عبادت کے لیے جاؤں گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط لکھے ہیں، دعوتی خطوط، دعوتی خطوط مختلف بادشاہوں کے نام پر۔ اس پر مستقل کتابیں بھی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط۔ تو اس میں ایک خط ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہرقل بادشاہ کے نام۔ آپ نے وہ خط لکھ کر حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، فرمایا دحیہ، حضرت دحیہ بڑے بہت اونچے جلیل القدر صحابی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ظاہر کے اعتبار سے بہت خوبصورتی عطا فرمائی تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب کبھی انسانی شکل میں آتے تو حضرت دحیہ کلبی کی شکل میں آتے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا حسن و جمال ان کے چہرے پر عطا فرمایا تھا کہ باہر نکلتے تو چہرے پر کپڑا ڈال کر نکلتے تھے۔ روایتوں میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب آئے ایمان لانے کے لیے تو آپ نے ان کے ایمان کو قبول فرمایا، اور اس موقع پر فرمایا اللہم اہدی دحیہ، اے اللہ دحیہ کو ہدایت دے، اے اللہ دحیہ کو ہدایت دے۔ اور یہ اپنے قبیلے کے بڑے اونچے لوگوں میں شمار ہوتے تھے۔ ان کے ایمان لانے پر 400 لوگوں کا ایمان لانا موقوف تھا۔ 400 لوگ جب یہ اپنے قبیلے سے نکلے، ان کے قبیلے کا نام ہے کلب، یہ اسی لیے کلبی، یحییٰ کلبی کہتے ہیں، دحیہ کلبی۔ تو روایت میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے اور آ کر خوشخبری سنائی کہ دحیہ آ رہے ہیں ایمان لانے کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے اونچے اخلاق، بہت اونچے اخلاق۔ جب یہ حضرت دحیہ آئے تو آپ ان کے اکرام میں کھڑے ہو گئے اور ان کا استقبال کیا، اور حضرت دحیہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لانے کے لیے آیا ہوں۔ یہ ایمان لانے کے بعد بہت روتے تھے، بہت روتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ لم تبکی دحیہ، دحیہ روتے کیوں ہو؟ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام لانے سے پہلے میں نے بڑے بڑے جرم کیے ہیں، میں نے بڑے بڑے جرم، کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا دحیہ کیا تم نے کیا؟ فرمایا میں نے صرف عار کی وجہ سے، اپنے عار کی وجہ سے کئی آدمیوں کو میں نے قتل کیا ہے، کئی آدمیوں کو۔ حدیث میں آتا ہے فتعجب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونظر الى دحیہ، تعجب کی نگاہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے رہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر حضرت جبرائیل کو بھیجا، حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو سلام کہا اور فرمایا کہ دحیہ سے کہو کہ اللہ نے تمہارے اسلام پر سارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا۔ ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطوط بھیجنے کے لیے انہی کو منتخب کرتے تھے۔ سوچیں اللہ کی طرف سے فرشتوں میں سب سے اونچے جو فرشتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، اور ہر فرشتہ نوری مخلوق ہے، نور کے معنی حسن، فرشتوں میں بہت حسن ہوتا ہے، بہت نور ہوتا ہے، اور جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں کے سردار۔ تو اللہ نے اپنے پیغام کو پہنچانے کے لیے جبرائیل علیہ السلام کو جس طرح منتخب فرمایا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطوط کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے، بادشاہوں تک پہنچانے کے لیے سب سے خوبصورت صحابی حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ منتخب فرمایا۔ تو روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ خط لکھے ہرقل کو
آپ نے لکھا سلام علی من اتبع الہدا اسلم تسلم، اسلم یؤتک اللہ تعالی اجرا مرتین. پھر آپ نے یہ آیت لکھی یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خط ہے. حضرات محدثین نے لکھا ہے کہ یہ خط اتنا بابرکت ہے کہ اگر کوئی شفا کی نیت سے اس کو لکھ کر پی لے تو اللہ اسے شفا عطا فرماتے ہیں. ہاں یہ بہت. تو اس میں یہ آپ نے کیا لکھا؟ سلامتی ہو اس شخص کے لیے جس نے ہدایت کی اتباع کی. اسلام قبول کرو سلامتی میں، اور اسلام قبول کرو گے اللہ دوہرا اجر دیں گے. ایک اجر یہ ہے کہ پچھلے صحیح آسمانی دین پر قائم تھے، اب اللہ کا کلام آ گیا، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اب آگے تو اب اللہ تعالیٰ اس کا بھی اجر تمہیں دیں گے. پھر اس کے بعد آپ نے یہ آیت لکھی اے اہل کتاب آؤ ایک ایسی حقیقت کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان ہے. وہ حقیقت کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، بندگی اور عبادت تو صرف ایک اللہ کی ہوگی. ولا نشرک به شیئا، اور اللہ کی ذات کے ساتھ ذرہ برابر بھی شریک نہیں ٹھہرائیں گے اس کی ذات میں اور اس کے صفات میں. ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم میں سے کوئی کسی دوسرے کو اللہ کو چھوڑ کر رب کا درجہ نہیں دے گا. یہ آیت جب پڑھ رہے تھے تو حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. یہ بھی پہلے عیسائی تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا، اور عیسائی بہت بڑے عالم تھے. کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو ہم میں کا کوئی بعض دوسرے کو جو ہے رب کا درجہ تو کسی کو نہیں دیتا، یہ کیا بات ہے؟ جسے قرآن پاک پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات فرمائی اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. ان لوگوں نے کیا کیا؟ اللہ کو چھوڑ کر اپنے علماء کو، اپنے راہب کو اللہ کا درجہ، رب کا درجہ دے دیا. آپ نے فرمایا عدی کیا تمہارے قوم میں ایسا نہیں ہے کہ جو راہب ہوتے ہیں، جو پادری ہوتے ہیں، جو بڑے ہوتے ہیں، انہوں نے جس چیز کو حلال کیا اسی کو حلال سمجھتے، اور جس چیز کو انہوں نے حرام کر دیا اسی کو تم حرام نہیں سمجھتے؟ تو حضرت عدی بن حاتم نے کہا جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہوتا ہے. تو آپ نے فرمایا یہی ہے، کیونکہ حلال اور حرام کرنا یہ اللہ کا اختیار ہے، کسی راہب کا، کسی عالم کا، کسی کا اختیار نہیں ہے. ایک عالم بھی حرام کرتا نہیں، حرام جو ہے نا جو قرآن اور سنت میں اس کو بتاتا ہے کہ یہ چیز حرام ہے، یہ چیز حلال ہے. حلال کو حلال کرنا، حرام کو حرام کرنا یہ اللہ کے اختیار میں ہے. تو پھر آگے فرمایا مسلمانوں سے فَإِن تَوَلَّوْا، اگر اگر ان لوگوں نے منہ موڑا، ان لوگوں نے اعراض کیا، فَقُولُوا تم سب کے سب کہو اشہدوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، گواہ رہو تم سب کے سب ہم مسلمان ہیں، ہم فرما بردار ہیں. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا، صاف صاف اگر اہل کتاب کو ایک ایسی صاف سیدھی بات بھی تسلیم کرنے اور عمل کرنے سے انکار ہے، ایک اللہ کی شرک نہ کرنے کی، اور مخلوق کو، پڑھے لکھے کو، یعنی عالم کو، راہب کو یعنی رب کا درجہ نہیں دینا چاہیے، یہ صاف بات ہے. تو اے مسلمانوں کہہ دو، کیا کہہ دو؟ بِأَن، گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہیں. اس کے بعد یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد افلا تعقلون. بات یہی ہو رہی تھی کہ جو مجمع تھا اس موقع پر، اس میں کچھ یہودی بھی آ گئے تھے، عیسائی تو تھے ہی وہاں پر، یہودی، عیسائی اور دوسرے بھی. اور اس موقع پر جب بحث ہوئی تو وہاں پر ایک بات چھڑ گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کون تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ تو یہودیوں نے کہا وہ تو یہودی تھے.
تو عیسائیوں نے کہا نہیں وہ تو نصرانی اور عیسائی تھے، اور اس معاملے میں خوب گرم بحث ہو گئی کہ آخر ابراہیم علیہ السلام کون ہیں؟ کہ یہودی ہیں نہ عیسائی ہیں، کیا ہیں؟ مشرکین نے کہا وہ تو مشرک تھے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور بحث کو ختم کر دیا۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، عقل سے سمجھا رہے، لما تحاجون، کیوں جھگڑتے ہو، فی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے معاملے میں، ان کے بارے میں جھگڑا کیوں کرتے ہو؟ ان کا دور جانتے ہو، ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، ان کے زمانے میں فاصلہ کتنا تھا؟ بنی اسرائیل کے سب سے پہلے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام، اس سے 1000 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے تھے۔ اس موقع پر نہ تورات تھی، اس موقع پر نہ انجیل تھی۔ ذرا سوچو، عقل سے کام لو، کیا کہہ رہے ہو تم؟ کس بارے میں جھگڑ رہے ہو؟ کیا تمہیں اتنی بھی عقل نہیں رکھتے؟ موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی اور موسیٰ علیہ السلام بعد میں آئے ہیں، تو کہاں یہودی کہاں ابراہیم علیہ السلام یہودی؟ اور عیسائیوں سے کہا کہ عیسائی کیسے؟ انجیل تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے سب سے آخری پیغمبر ہیں، سب سے آخری پیغمبر۔ عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان تو تقریباً علماء نے لکھا ہے کہ 2000 برس کا فاصلہ ہے، اور تم جھگڑ رہے ہو کہ ابراہیم یہودی ہیں، اور تم کہہ رہے کہ ابراہیم عیسائی ہیں۔ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ، تورات اور انجیل تو ان کے بعد نازل کی گئی ہے۔ افلا تعقلون، عقل نہیں ہے، سوچتے نہیں، کیا بات کہہ رہے ہو؟ دلیل عقل کی دی اللہ نے، تو اسی لیے فرمایا افلا تعقلون، ہا انتم، سنو، ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ ارے تم تو کون ہو؟ جھگڑتے ہو، بحث کرتے ہو آپس میں، فیما، اس چیز کے بارے میں، لکم بہ علم، جس کا تمہارے پاس علم ہے، جس چیز کا تمہارے پاس علم ہے، تمہیں پتا ہے، اس میں تم جھگڑ رہے ہو۔ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ علم، تم آپس میں جھگڑا کیوں کرتے ہو اس چیز کے بارے میں جس کا تمہارے پاس علم نہیں ہے؟ جس چیز کا جھگڑا ہی نہیں ہے، جس چیز کا علم نہیں ہے، اس کے بارے میں کیوں تم جھگڑا کرتے ہو؟ واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ ہاں، علم تو اللہ کے پاس ہے، جس چیز کا علم اللہ کے پاس ہے۔ ابراہیم کون تھے؟ ان کا مذہب کیا تھا؟ کیا تھا مذہب ان کا؟ کہ ابراہیم کون تھے؟ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے، اور اس بارے میں تم جھگڑ رہے ہو۔ دونوں سے خطاب۔ پھر فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین ان اولی الناس بابراہیم للذین اتبعوه وهذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعارف کرایا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بڑے جلیل القدر پیغمبر، بڑے محبوب، یعنی خلیل اللہ جن کا لقب ہے۔ ما کان ابراہیم یہودی، ابراہیم نہیں تھے یہودی، نہیں تھے، ولا نصرانی، اور نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نصرانی تھے، ولکن کان حنیفا مسلما، لیکن ابراہیم کون تھے؟ فرما بردار تھے۔ حنیفن کسے کہتے؟ یکسو، تمام باطل چیزوں سے ہٹ کر صرف ایک رخ اللہ کی طرف کرنے والے، تابعدار تھے، فرما بردار تھے، حنیف تھے، ذرا برابر بھی ادھر ادھر، یکسو، حنیف کے معنی یکسو، بالکل، کہ وما کان من المشرکین، وما کان من المشرکین، اور شرک کرنے والوں میں سے بھی نہیں تھے، موحد تھے، ایک اللہ کو ماننے والے تھے، اللہ کے ساتھ شریک کرنے والے نہیں تھے،
اللہ کے گھر کی بنیاد اللہ نے رکھوائی ان سے. ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی، کہ ابراہیم علیہ السلام کی مبارک زندگی پر غور کرو. ان کی زندگی کیسی تھی؟ ان کا ایک ایک لمحہ اطاعت کا، فرما برداری کا، تابعداری کا. کہ یہود و نصارہ اور مکے کے بت پرست مشرکین مکہ اپنی زندگی کا ایک لمحہ بھی ایسا دکھا سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ایسا دکھا سکتے ہیں؟ ہاں؟ ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے. وما کان من المشرکین، سر سے لے کر پیر تک توحید میں ڈوبے ہوئے تھے. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. سبحان اللہ. ہر قسم کی گمراہی سے کٹ کر، ہر غلط راستے سے ہٹ دور، اللہ کی طرف سیدھے ایک سو، اس کو کہتے ہیں حنیف. وما کان، پھر فرمایا تم اپنا رشتہ ان سے جوڑ رہے ہو کہ ابراہیم ہمارے ہیں، ابراہیم ہمارے ہیں. جانتے ہو ابراہیم کے قریب کون ہے؟ کون ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے قریب؟ پھر آگے اللہ نے 3 قسمیں بیان فرمائی. ابراہیم علیہ السلام کے قریب 3 لوگ ہیں. ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ، بے شک سب سے زیادہ ابراہیم علیہ السلام سے قریب تمام انسانوں میں، تمام لوگوں میں وہی ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی، ان کی اتباع کی. ان اول الناس، اول الناس لوگوں میں تمام سب سے زیادہ قریب ابراہیم علیہ السلام کے وہی ہیں. کون ہے؟ للذین اتبعوہ، جنہوں نے ان کی پیروی کی. ان کی پیروی کا مطلب ان کی بات مانی، ان کی دعوت کو اپنایا، ان کی پیروی کی. اور پھر دوسرے نمبر پر وَهَذَا النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور یہ پیغمبر ہیں. اور پھر تیسری قسم اللہ اکبر والذین آمنوا، وہ لوگ ہیں جو ان پر ایمان لے کر آئے، وہ لوگ ہیں جو ایمان لانے والے ہیں. کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ اگر یہود و نصارہ اور مکے کے مشرکین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو ہے کہ متبع نہیں ہوئے تو پھر اور کون ہوگا؟ نہیں نہیں، اللہ کا وعدہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام، ان کا طریقہ، ان کا تذکرہ، ان کی سنت دنیا جب تک باقی رہے گی اللہ باقی رکھے گا. حج کے ایام دیکھ لیں، قربانی کے ایام دیکھ لیں. اللہ اکبر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے، آپ نے فرمایا میں نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، سب سے زیادہ میرے سے مشابہ ابراہیم علیہ السلام ہیں. ایک روایت میں ہے کہ حضور اکرم فرمایا میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں. ان اول الناس بابراہیم، وہ لوگ جنہوں نے واقعی ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کی ہے. اور اتباع انہی 3 بنیادوں پر تھی، انہی 3 بنیادوں پر جن کو ابھی گزشتہ آیت میں اللہ نے بیان کیا. اور دوسرا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. وَهَذَا النَّبِي، ہاذا یعنی جس وقت یہ قرآن نازل ہو رہا ہے یہ نبی ہیں. وَالَّذِينَ آمَنُوا، اگر تم بھی اپنا رشتہ ان کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہو، ایک ہی چیز ہے، کیا ہے؟ ایمان لے کر آؤ. یہ ایمان اتنی بڑی سعادت ہے کہ تمہیں ابراہیمی ملت میں جوڑ دے گا. یہ ایمان اتنی بڑی نعمت ہے کہ ملت ابراہیم میں تمہیں جوڑ دے گا. وَهَذَا النَّبِيُّ، اور پھر آگے فرمایا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کا دوست ہے، کارساز ہے، ایمان والوں کا سرپرست ہے. وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ تو ایمان والوں کا کام بنانے والا ہے. ولی کہتے ہیں سرپرست، کام بنانے والا، قریب. اللہ تعالیٰ تو ولی ہے ایمان والوں کے. ان ولی اللہ الذی، ایک جگہ فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے، کارساز ہے، کام بنانے والا ہے ایمان والوں کا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پاکیزہ زندگی، صاف ستھری توحید کے ساتھ
شرک سے دور، فرمانبرداری سے لبریز. یہ آگے اللہ نے بیان فرمایا. پھر آگے فرمایا وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. یہ بات طے ہے ہمیشہ سے، ہر زمانے میں یہ بات چلی آ رہی ہے. اللہ کا جو دین حق ہوتا ہے اس دین کے خلاف سرکش لوگ کھڑے ہوتے ہیں. اس دین کے مخالفین، معترضین، ان کی ہمیشہ کوششیں یہ ہوتی ہیں کہ اس دین کا جو ہے اس دین کے خلاف پروپیگنڈا کیا جائے، اس دین پر چلنے والوں کو ستایا جائے، ان کو راستے سے ہٹایا جائے، ان کے قدموں کو ہلایا جائے، ان کے یقین کو کمزور کیا. اس پہ تو پہلے دن سے یہ کوششیں چلی آ رہی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی فرمایا وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب میں سے ایک جماعت وہ یہ چاہتی ہے. اہل کتاب میں سے ایک جماعت، وَدَّتْ کہتے دل سے چاہنا، دل سے چاہنا. کیا چاہتی ہے؟ لو یضلونکم، کاش کہ تمہیں راستے سے ہٹا دیں، گمراہ کر دیں. لو اگر وہ گمراہ کر دیں تم کو. اس کی کوششیں، اس کی تدبیریں اور اس کی جو ہے محنتیں ہر زمانے میں ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہوئی اور قیامت تک ہوتی رہے گی. لیکن ایمان والے، واللہ ولی المؤمنین، ایمان جب دلوں میں اتر جاتا ہے وہ اپنے ایمان پر جمتا ہے، اپنے ایمان پر جو ہے باقی رہتا ہے. ایک صحابی کی زندگی دیکھ لیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ان کے ماننے والوں نے کیسے اپنے آپ کو جمایا، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، صحابیات، مرد ہو کے عورتیں، لڑکے ہو کے لڑکیاں، ٹین ایج لڑکیاں، ام شریک رضی اللہ تعالی عنہا بالکل نوجوان لڑکی ہیں، شادی سے پہلے. ان کی سیرت، ان کی زندگی پڑھیں، کیسے ان کے گھر والوں نے ان پر محنت کی کہ دین چھوڑ دیں، لیکن کیسے استقامت کے ساتھ اپنے دین پر جمی رہی. وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ تو خود کو ہی گمراہ کر رہے ہیں، دوسروں کو ہٹانے کی کوشش میں خود ہی گمراہ ہو رہے ہیں، اور ان کو اس بات کا شعور نہیں اور احساس نہیں کہ وہ کس قدر دور کی گمراہی میں ہیں. ان کے دلوں کی تمنا ہے. کیا تمنا ہے؟ کاش کسی طرح ان مسلمانوں پر قابو ہو جائے اور ہم ان کو راستے سے ہٹا دیں، ہدایت سے ہٹا دیں، اعمال سے ہٹا دیں، خیر کے کاموں سے ہٹا دیں. اللہ تعالیٰ صاف کہہ رہے ہیں وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ. ایک آدمی سیدھے راستے پر چل رہا ہے، دوسرا غلط راستے پر چل رہا ہے. غلط راستے پر چلنے والا اس بات کی کوشش کرے کہ سیدھے راستے پر چلنے والے کو بھٹکا دوں، تو حقیقت میں بھٹکنے والا کون ہے؟ اس کا یعنی ایک چھوٹا بچہ بھی اس کا جواب دے گا. دوسروں کو بھٹکانے والا خود بھٹکا ہوا ہے، اس پر تو ڈبل گمراہی مسلط ہے، ایک اپنی اور ایک دوسرے کی. اس کو اس کا شعور نہیں، اس کو احساس نہیں. وما یشعرون، یہ اہل کتاب گمراہ ہو کر اس قدر بے حس، بے شعور ہو چکے ہیں، ایک چھوٹا بچہ اس کو سمجھ سکتا ہے اس بات کو، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی. پھر آگے فرمایا یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ، لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون. اے اہل کتاب، اللہ کی نشانیوں کو کیوں انکار کرتے ہو، کیوں جھٹلا رہے ہو اللہ کی نشانیاں؟ اللہ کی کس قدر نشانیاں تمہاری آنکھوں کے سامنے آ رہی ہیں، گزر رہی ہیں. اللہ کی قدرت کی نشانیاں. یہاں قدرت کی، اللہ کی نشانیوں سے کیا مراد ہے؟ اپنی یعنی تم نے اپنی آسمانی کتاب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات کو پڑھا ہے کہ اللہ کے پیغمبر ہیں، آخری نبی ہیں، ان کی یہ علامت ہیں. تم اس کو اے اہل کتاب، تم اللہ کی نشانیوں کو، اللہ کی آیات کو کیوں جھٹلا رہے ہو؟ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، جبکہ تم اپنی تنہائی میں تم گواہی دیتے ہو کہ واقعی اللہ کے نبی ہیں، لیکن باہر جب آ جاتے ہو تو جھٹلاتے ہو، انکار کرتے ہو.
یعنی تنہائی میں بیٹھے ہیں، بیٹھ کر جو ہے نا بات چیت کر رہے ہیں، ارے ان کے اندر یہ نشانی ہے، یہ نشانی ہے، دیکھو یہ کتاب میں ہے، یہ نشانی ہے. ہاں، اللہ کی آیتیں ان کی کتاب میں، اور تنہائی میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، لیکن باہر آ کر نہیں. وہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون. یا اہل الکتاب، کوئی اگر پوچھتا ان سے یہ آسمانی کتاب میں یہ پیغمبر کی یہ علامت ہے، کیا یہ پیغمبر ہیں؟ تو کیا کرتے ہیں؟ پڑھا لکھا آدمی بہت ذمہ دار ہوتا ہے، امانت ہوتی ہے، علم دین کا علم امانت ہوتا ہے، اس کو بتلانا، صحیح طریقے سے بتلانا، صحیح طریقے سے پہنچانا، بغیر کسی دنیاوی مقصد، اپنے مفاد، اپنے اغراض کو اگر سامنے رکھ کر آدمی اپنا علم چھپا لے، اللہ اکبر، بہت بڑی وعید ہے اس کے لیے. یہ اہل کتاب کی، یہ خاص اہل کتاب سے مراد ان کے پاس اللہ کی کتاب کا علم تھا. جب ان کی عوام ان سے پوچھتی تھی تو وہ کیا کرتے تھے؟ حقیقی بات کو، سچ بات کو جھٹلا دیتے تھے، باطل کے ساتھ ملا دیتے تھے، اور صحیح بات کو چھپا دیتے تھے جانتے ہوئے. اللہ تعالیٰ وہی فرما رہے ہیں حق کو باطل کو ملا دینے سے حق و باطل ایک نہیں ہوتا. حق پر پردہ ڈالنے سے حق چھپتا نہیں ہے. اندھیرے اور اجالے کو ملا دینے سے یہ دونوں مل جاتے ہیں. کیا اجالے کو چھپانے سے اجالا چھپ جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا یا اہل الکتاب لما تلبسون الحق بالباطل، لما تلبسون الحق، حق کو، سچی بات کو تم باطل کے ساتھ، غلط بات کے ساتھ کیوں ملاتے ہو، غلط ملت کرتے ہو؟ لما تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق، حق بات چھپاتے کیوں ہو تم؟ سچی بات کو چھپاتے کیوں ہو تم؟ یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ اللہ کی بات، اللہ کے نبی کی بات صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمیں پتا ہے، آدمی بات صاف کر دے. حق بات کیوں چھپاتے ہو جبکہ تم جانتے ہو یہ حق بات ہے؟ حق بات کو چھپانا، حق بات کو مٹانا، حق بات کو تحریف کرنا، یہ ان کی عادتیں تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان سے ناراض ہو گئے. یہ چیزیں ہمارے اندر نہیں آنی چاہیے. یا اہل الکتاب، وقالت طائفۃ من اہل الکتاب، یہ بھی ایک تدبیر دیکھو ان کی، یہ بھی ایک کوشش حق سے ہٹانے کی، راستے سے ہٹانے کی، ایمان والوں کو ایمان سے ہٹانے کی. کیسی کیسی تدبیریں اللہ تعالیٰ کچھ تدبیریں قرآن پاک میں ذکر فرمائی، یہ ہمیں بتانے کے لیے کہ ایمان یہ ایک ایسی چیز ہے، سب سے بڑی نعمت ہے. ایمان کے ساتھ باقی رہنا، ایمان پر استقامت کے ساتھ رہنا، اپنے ایمان کو اس طرح بنانا کہ کوئی دنیا کا کوئی فتنہ ہمیں ایمان سے ہٹا نہ سکے. ہم اپنی نسلوں کے ایمان کی ایسی فکر کرنا کہ ہمارے بچے اسکول جائیں، کالجز جائیں، کچھ بھی پڑھ لیں، دیکھ لیں، اپنے ایمان پر ایسے ثابت قدم رہیں کہ کوئی چیز ان کو اس سے نہ ہٹا سکے. کیوں؟ آج بھی ایمان سے ہٹانے کے لیے، ہماری نسلوں کو ایمان سے ہٹانے کے لیے ایسے ایسے خوبصورت فتنے چل رہے ہیں کہ ہم سوچ نہیں سکتے. اور اگر ہم نے اس کی فکر نہیں کی تو پھر ہماری نسلیں ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گی اور بیٹھ رہی ہیں. وقالت طائفۃ من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے ایک گروہ، ایک جماعت نے کیا کہا؟ آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار. میں دیکھو ایمان لے کر آؤ، ان ایمان والوں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایمان والوں پر جو نازل کیا ہوا ہے اس پر ایمان لے کر آؤ. دن کے شروع میں صبح سب ایمان لے کر آؤ. ایک پلان بنا رہے، وَاکْفُرُوا آخِرَهُ، شام ہونے تک انکار کر دو. صبح میں مان لو، شام میں انکار کر دو. کیوں؟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، شاید کہ وہ مسلمان پلٹ جائیں. کیسے پلٹ جائیں؟ مثال کے طور پر پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ، کتاب کو جاننے والے ہیں، ایمان لے کر آ جائیں، بھی بہت بڑی بات ہے. پھر شام میں جب ایمان سے ہٹ جائیں گے تو یہ بھولے بھالے جو لوگ ہیں وہ سوچیں گے واقعی اس کتاب میں کوئی شک ہے،
واقعی اس نبی میں کوئی جو ہے نا کوئی بات ہے جس کی وجہ سے یہ پڑھا لکھا طبقہ ہٹ گیا. اگر صحیح ہوتی بات تو یہ رہتے، یہ تو ایمان لے کر آئے اور ان کو پتا چل گیا کہ نہیں، آنے کے بعد یہ تو غلط بات ہے، اس لیے ہٹ گئے. دیکھو کہاں کہاں تک ان کی تدبیریں ہیں. لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ پلٹ جائیں، شاید کہ وہ ہٹ جائیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ. کیسے؟ پہلے تو ان کی کوشش کیا ہے؟ ان کی کوشش پہلے یہ تھی کہ یعنی اللہ کی یعنی جو اپنی آسمانی کتابوں میں باتیں ہیں اس کو خلط مرت کرو، تاکہ جو ہے نا اس کو فرق کرنا اس کو جو ہے مشکل ہو جائے. پھر ان کی کوشش یہ تھی کہ حق بات پر پردہ ڈال دو، نظر ہی نہ آئے، تاکہ کسی کے سامنے یہ سب چیزیں نہیں چل پا رہی. تو پھر ایک تیسرا بہانہ، کیا کریں؟ یہ مسلمان ہیں، کچھ سیدھے سادے مسلمان ایمان لے کر آ جائیں گے، پھر شام میں جو ہے بے ایمان ہو جائیں گے، تو اس سے مسلمانوں کے دلوں میں کیا ہو جائے گا؟ ڈاؤٹ پڑ جائے گا. اسی لیے ایمان ہر اس چیز سے آدمی بچنا چاہیے جس سے دلوں میں شک پیدا ہوتا ہے. تو انہیں فتنوں میں ایک فتنہ جو ہے شکوک پیدا کرنے کا بھی فتنہ ہے. شکوک شبہات پیدا کرنا، یہ فتنہ ہے، یہ اس دور میں بھی چل رہا ہے. جیسے شہوتوں کا فتنہ ہے، اسی طرح شبہات، ڈاؤٹ پیدا کرنا. ایسا کام کرو کہ خود بخود مسلمانوں میں ڈاؤٹس پیدا ہو جائے. قرآن کے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ان کی شادی کو لے کر ان کی کسی ایسی بات بولو کہ خود بخود ڈاؤٹ پیدا ہو جائے. اور اگر ہم اس کی فکر نہیں کریں گے تو اسی ڈاؤٹ کے ساتھ، اسی شبہ اور شک کے ساتھ جو ہے نا ہماری نسلیں بڑھتی رہیں گی. لیکن اس میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کی تعریف فرمائی، اس دور کے ایمان والوں کی. وہاں ان کو ایمان والا کہا. نہیں، تم کتنی بھی تدبیریں کر لو، تم کتنی بھی کوششیں کر لو، یہ ایمان والے اپنے ایمان میں اتنے مضبوط ہیں کہ تم ان کے ایمان کو ہلا نہیں سکتے. تم ان کے ایمان کو جو ہے نا ہلا نہیں سکتے. یہ بس وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ. ہدایت تو اللہ ہی کے قبضے میں ہے. کہہ دیجئے ہدایت تو وہی ہے جو اللہ کی ہدایت ہے. جس کو اللہ ہدایت دینے والا ہے اس کو کون بھٹکا سکتا ہے؟ تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہم اس طرح کر دیں گے تو ان کی جو ہے وہ راستہ بدل دیں گے. ارے ہدایت تو اللہ کے قبضے میں ہے. ہدایت اللہ نے اپنی قدرت میں رکھی ہے. قل ان الہدی ہدی اللہ. پھر آگے اصل بیماری کو بتا دیا، اصل مرض کو بتا دیا. یہ سب کوششیں کیوں ہو رہی بھائی؟ یہ سب ساری کوششیں اس لیے ہو رہی ہیں کہ اندر کا حسد ہے. اور حسد یہ ہے کہ جو چیز ہمارے پاس تھی ان کو کیوں مل گئی. ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم. اور دوسری چیز او یحاجکم عند ربکم. بس. اور یہ دونوں باتوں کی بنیاد حسد ہے. ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم او یحاجکم عند ربکم. کہ احد سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ دے دیا گیا ایک شخص کو مثل ما، اس کے معنی جو اوتی تم، جو تمہیں دیا گیا. یعنی یہ پیغمبری تو نبوت تو ہمارے خاندان میں چلنے والی چیز تھی، یہ ان کو کیوں مل گئی؟ چلو ان کے ماننے والے بڑھ رہے ہیں نا، اب ان کو ہٹاؤ، ان کو کسی طرح کرو. او یحاجکم عند ربکم، یا وہ جھگڑیں گے تم سے تمہارے رب کے سامنے. کہہ دیجئے نبوت، رسالت، علم، ہر چیز کوئی بھی، ان الفضل بید اللہ. فضیلت تو اللہ کے قبضے میں ہے، فضل تو اللہ کے قبضے میں ہے. ان الفضل بید اللہ. اللہ اکبر. یہ یقین ہر ایمان والے کو ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ جب کسی کو کوئی بھی چیز دے یہ فضل ہے، اور فضل اللہ کی طرف سے ہے.
کسی کو اللہ نے نبوت کے لیے منتخب کیا، کسی کو اللہ نے علم کے لیے منتخب کیا، کسی کو اللہ نے مال کے لیے، کسی کوئی چیز۔ قل یہ فضل ہے، اللہ کے فضل ہیں، اور اللہ اپنے فضل میں جس کو چاہتا ہے منتخب کرتا ہے، تو دوسرے کو کیا اختیار ہے کہ وہ جو ہے اس پر اعتراض کرے، اس پر حسد کرے؟ الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء، وہ جسے چاہتا ہے دے دیتا ہے، اور اس کی صفت کیا ہے؟ اللہ اکبر، واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ تو بہت بڑے وسعت والے ہیں، اللہ تعالیٰ تو بہت بڑے وسعت والے، اور علیم جانتا ہے۔ وہ اپنے علم کی بنیاد پر اس نے اپنے فضل کا فیصلہ فرمایا کہ یہ فضل فلاں کو دینا چاہیے، یہ فضل فلاں کو دینا چاہیے، وہ اپنا علم کامل ہے۔ اگر کوئی حاسد یہ کہے مجھے ملنا چاہیے تھا، اس کو کیوں ملا؟ اللہ کے علم پر اعتراض کر رہا ہے۔ یختص برحمتہ من یشاء، وہ جسے چاہتا ہے منتخب کرتا ہے اپنی رحمت کے لیے۔ یختص برحمتہ من یشاء، منتخب کر لیتا ہے، خاص کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو خاص کر لیا نبوت کے لیے، دین کے لیے، خیر کے، وہ اس کی رحمت ہوگی بس۔ من یشاء، اللہ سے مانگو، اللہ کا فضل بہت بڑا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ تو بہت بڑے فضل والے ہیں، اللہ تو بہت بڑے فضل، اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت لامحدود ہے، لامحدود ہے، وہ جس کو چاہے نوازے۔ کوئی حسد کرے اس سے کیا ہوگا؟ حاسد کا ہی نقصان ہوگا۔ جس نے اللہ کے فضل کو اور اس کی رحمت کو نہیں سمجھا، اس کا ایمان ہی کہاں رہا؟ سوچنے کی بات ہے۔ جس شخص نے اللہ کے فضل کو، اس کی رحمت کو محدود کر دیا، اس کا ایمان ہی کہاں رہا؟ اسی لیے اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت، اللہ جسے چاہے جس پر چاہے برسائیں، اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہے منتخب کرنے۔ ان اہل کتاب کا ایک بگاڑ یہ تھا کہ نبوت صرف ہماری ہوگی، ہمارے خاندان سے ہٹے گی نہیں۔ کیسے بھئی؟ آپ نے کیسے مختص کر لیا؟ یہ تو اللہ کے فیصلے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اللہ اپنا فضل نصیب فرمائے۔